22 سال کی عائشہ، 40 سال کا اسلم۔ شادی کے 7 سال بعد UK میں رہنے والی عائشہ اور اسلم۔ عائشہ ایک ایسی خطرناک بیماری کا شکار ہوئی جس بیماری نے اس کو اس دنیا سے رخصت کر دیا۔ لیکن اس بیماری تک یہ پہنچی کیسے؟ بیماری کا شکار کس طرح ہوئی اور اسلم کا انتقال کس طرح ہوا؟ ساری تفصیلات میں آپ سے شیئر کروں گا، اور آخر میں عائشہ کے گھر والوں یعنی عائشہ کے بھائیوں کا اپنی بہن کے ساتھ سلوک سن کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ 7 سال تک بہن اپنے بھائیوں کو رینٹ کے مکان سے ایک بڑے گھر تک لے گئی، موٹر سائیکل سے گاڑیوں تک لے گئی، لیکن بھائیوں نے بھی آخر میں اپنی بہن کا ساتھ نہیں دیا۔ جناب علی، 22 سال کی عائشہ جو کہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی، 2 بڑے بھائی تھے اور تیسرے نمبر پہ عائشہ تھی۔ ابھی بھائیوں کی شادی ہوئی نہیں تھی، لوئر مڈل کلاس فیملی سے اس خاندان کا تعلق تھا۔ کسی جاننے والے نے، کسی رشتہ کروانے والی خاتون نے عائشہ کے والدین کو بتایا کہ ایک رشتہ ہے، لڑکا UK میں رہتا ہے، اگر آپ رضامندی ظاہر کریں تو آپ کی بیٹی کی شادی ان سے کروا دی جائے گی، پھر اس کے بعد آپ کی بیٹی UK پہنچ جائے گی۔ اب سونے پہ سہاگا تھا، گھر والے پہلے ہی چاہتے تھے کہ بیٹی کی بھی خواہش تھی کہ مجھے کوئی ایسا اچھا رشتہ ملے، بڑا گھر ملے، جہاں پر جا کر میں اپنی عیاشیوں والی زندگی بسر کر سکوں۔ بلکہ ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا خامند اچھا ہو، اچھا کماتا ہو، بڑا گھر ہو۔ جناب علی، لڑکی کو جب پتا چلا کہ جو میرا شوہر ہونے والا ہے وہ مجھ سے 15 سال بڑا ہے، اس کے باوجود انکار نہیں کیا، بلکہ کہا والدین کو کہ ٹھیک ہے، میں شادی کر لیتی ہوں، باہر چلی جاؤں گی، پیسہ بھیجوں گی، بھائیوں کو بلا لوں گی، ہماری جو غربت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ عائشہ کی شادی ہوئی اسلم نامی شخص کے ساتھ جس کی شادی کے وقت عمر 40 سال تھی۔ شادی کے 1 سے 2 سال بعد اسلم نے اپنی بیگم عائشہ کو اپنے پاس UK بلایا، اور جب عائشہ UK پہنچی تو پہلے دن یہ راز کھل کر سامنے آیا کہ اسلم ایک چھوٹا سا کمرہ رینٹ میں لے کر رہ رہا ہے، کھانے خود پکانے، جاب پر جانا، یعنی کہ سب کچھ خود کرنا۔ پہلے دن ہی عائشہ نے اپنے خاوند کا رہن سہن دیکھا تو جو سہانے خواب وہ لے کر UK پہنچی تھی کہ بڑا گھر ہوگا، وہاں پر گاڑی ہوگی، ایک اچھا ویل سیٹل میرا ہسبینڈ ہوگا، وہ پہلے دن ہی سب کچھ کھل کر سامنے آ گیا۔ اب 6 مہینے تک روٹین کچھ یوں تھی کہ عائشہ کا خاوند اپنی بیوی کو کبھی بھی باہر نہیں لے کر جاتا تھا، یعنی واک کرنے کے لیے چلے جانا، لیکن کھانے پینے یا آؤٹنگ کے لیے نہیں لے کر جانا۔ جو کمانا گھر میں لا کر بیوی کو دینا اور گھر کھانا پینا کر کے زندگی بسر کرتے رہتے تھے، یعنی جو گھومنا پھرنا، آؤٹنگ، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ پاکستان میں رہ کر عائشہ پھر بھی کبھی بازار چلی جاتی تھی گھر والوں کے ساتھ، لیکن وہاں پہنچ کر یہ ساری ایکٹیویٹیز ختم ہو گئی۔ 6 ماہ بعد اپنے خاوند سے ریکویسٹ کی کہ میں جاب کرنا چاہتی ہوں، گزر بسر مشکل ہے، آپ اکیلے کماتے ہیں، مجھے آئیڈیا نہیں تھا، میں نے اپنے گھر والوں کو بھی پیسے بھیجنے ہوتے ہیں، گھر والے بھی امید لگائے بیٹھے رہتے ہیں میرے سے کہ بیٹی ہو سکتا ہے ہمیں پیسے بھیجے، یا ہماری بہن اپنے بھائیوں کو اپنے پاس بلا سکتی ہے کسی بھی طریقے سے۔ 6 ماہ بعد عائشہ نے آخر کار ایک گروسری سٹور کو جوائن کیا، 8 سے 10 گھنٹے وہاں پر جاب کرنی اور اوور ٹائم بھی لگانا، یعنی دونوں میاں بیوی مل کر محنت مشقت کر رہے تھے۔ ٹھیک 1.5 سال بعد، یعنی شادی کے 4 سال بعد، 2 سال بعد عائشہ جو کہ UK پہنچی تھی اور 1.5-2 سال محنت مشقت کرتے رہے مل بانٹ کر دونوں میاں بیوی، 2 سال بعد اچانک سے خاوند کا ایکسیڈنٹ ہوا اور ایکسیڈنٹ کی وجہ سے وہ بستر مرگ پر آ گیا۔ اب جب بستر مرگ پر آیا، پیشنٹ تھا، ڈائبیٹک تھا، جس وجہ سے اس کے زخموں کو ہیل ہونے میں ٹائم لگنا تھا، اور جس جگہ پر وہ جاب کرتا تھا وہ جاب سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ 1 سال تک بستر مرگ پر رہا۔ اسی دوران عائشہ پر ذمہ داریاں بڑھ گئیں، یعنی جو خاوند کما کر لاتا تھا یہ بھی کماتی تھی، دونوں مل بانٹ کر زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن خاوند کے ایکسیڈنٹ کے بعد گھر کا سارا بوجھ عائشہ پر آ گیا۔ اب خاوند جو کہ گھر میں بستر مرگ پر تھا، اس کی ادویات، میڈیسن، سب کچھ کرنا ہوتا تھا، ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسی گیدرنگ بن گئی عائشہ کی، دوست احباب بن گئے، لڑکے دوست بن گئے، لڑکیاں دوست بن گئی، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، اور اسی دوران ایک ایسی دوست بنی جس نے کہا کہ تم ایک ویب سائٹ کو جوائن کرو، اس ویب سائٹس کے ذریعے دوست بنتے ہیں، گیدرنگ ہوتی ہیں، بس ان کے ساتھ جانا ہوتا ہے، ڈنر کرنا ہوتا ہے، کھانا کھانا ہوتا ہے، بس نائٹ کلبز میں جانا ہوتا ہے، وہاں جا کر ڈانس پارٹی اگر کرتی رہو تو تمہاری زندگی بدل سکتی ہے۔ عائشہ جو کہ پہلے ہی پیسہ چاہتی تھی، عائشہ پہلے ہی سکون چاہتی تھی، پاکستان سے یہی سارے خواب لے کر گئی تھی، 2 سال تک تو وہ سب کچھ نہ مل سکا، پھر اس کے بعد اس دوست کے کہنے پر ایسی گیدرنگ کا شکار ہوئی، نائٹ کلبز میں جانا، دوستوں کے ساتھ گیدرنگ جو کہ آدمیوں کے ساتھ بنا رکھی تھی، اور جب کسی کی کال آنی، کھانے پر جانا، پیسے مل جانے، ایک دم عائشہ کی زندگی تبدیل
ہو چکی تھی۔ خاوند کی ادویات بھی خود لے کر آنی، ساری ادویات تقریباً 1 سال مزید اپنے خاوند کی دیکھ بھال کرتی رہی۔ اکثر خاوند نے پوچھنا بھی کہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، تم اچھا پہنتی ہو، اچھا کھا رہی ہو، ڈیلی نیا سوٹ پہن کر جاتی ہو، اتنا تو کماتی بھی نہیں ہو، کس طرح گزر بسر ہو رہا ہے؟ ایک ہی بات کرتی تھی کہ زبان بند رکھو، تم پہلے ہی مجھ پر بوجھ ہو، اپاہج بن کر گھر بیٹھ گئے ہو، میں جو مرضی کروں تمہارا اس سے کیا لینا دینا۔ خاوند خاموش تھا، بستر مرگ پر تھا، بیوی نے کہا خاموش، خاوند خاموش ہو گیا۔ اب جناب علی 1 سے 1.5 سال بعد بدقسمتی سے اس کا شوہر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب عائشہ جو کہ پہلے ہی ایسی گیدرنگ کا شکار ہو چکی تھی، جب خاوند کا انتقال ہوا تو ٹھیک 1 سے 1.5 سال بعد اس کو پتا چلا کہ وہ ایک ایسی بیماری کا شکار ہو چکی ہے جو بیماری ایک بڑی خطرناک ہے، جس کا نام بھی میں نہیں لے سکتا۔ یعنی آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ جس گیدرنگ کا وہ شکار تھی، دوستوں کے ساتھ جانا، راتوں کو باہر رہنا، پھر اس کے بعد جب بیماری کا شکار ہوئی تو وہ جو کام کرتی تھی وہ کام چھوڑ دیے۔ اس دوران اپنے گھر والوں کو خوب پیسہ بھیجا، بھائیوں کو پیسہ بھیجا، بھائیوں نے گھر خرید لیا، گھر بنا لیے، گاڑی خرید لی، یعنی گھر والوں کا لائف سٹائل مکمل طور پر اس نے تبدیل کر دیا تھا۔ اب سوچا یہاں پر جس بیماری کا شکار ہوں، علاج بھی کرواؤں گی تو اتنا خوب پیسہ لگے گا، جو پیسہ کما چکی ہوں، گھر بیچ چکی ہوں، بھائیوں نے کاروبار شروع کیا ہوا ہے، کیوں نہ بہتر ہے کہ میں واپس پاکستان چلی جاؤں، اور ہاں اگر اپنے بھائیوں کو اپنے پاس بلایا تو سب پول کھل جائیں گے کہ میں پچھلے 3 سے 4 سال سے یہاں پر کیا کر رہی ہوں۔ فیصلہ کیا پاکستان جانے کا، جو جمع پونجی پاس تھی پاکستان پہنچی، جا کر بتایا، گھر والوں کو پتہ چل گیا کہ بہن کسی ایسے مرض کا شکار ہے جو کہ لا علاج بن چکا ہے، اور اپنے گھر میں رکھنے سے انکار کیا۔ کہا بہن جی ہمارے گھر رہنے کے بجائے آپ کو ایک کمرہ رینٹ پر لے دیتے ہیں، آپ کی تمام ادویات پوری کریں گے، گھر میں بچے ہیں ان کی دیکھ بھال بھی کرنی ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ بیماری آپ سے ہمارے بچوں پر یا جراثیم نہ پھیلیں جس وجہ سے آپ الگ رہیں۔ وہ بہن جس نے اپنی عزت کا خیال بھی نہیں کیا، پیسہ کما لیا، گھر والوں کو بیچ دیا، خاوند کی ادویات خرید لیں، لیکن جب اپنے پر مشکل ٹائم آیا تو وہ پیسہ اس کا ساتھی نہیں بن سکا، نہ بھائیوں نے ساتھ دیا، ایک الگ رینٹ پر رہ کر اپنی زندگی گزارتی رہی۔ وقت کے ساتھ ساتھ کینسر جیسی خطرناک بیماری کا بھی شکار ہو گئی، اور ٹھیک شادی کے 7 سے 8 سال بعد عائشہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یہ عائشہ کی سٹوری ہے، اور یہ سچی سٹوری ہے۔ جو عائشہ پاکستان میں رہتی تھی، پاکستان کے صوبہ پنجاب کا شہر شیخو پورہ تھا، اور پھر یو کے پہنچی، اور یو کے میں جو کچھ اس کے ساتھ ہوا، پھر اس کے بعد پاکستان میں جو کچھ اس کے ساتھ ہوا، اس ساری سٹوری کو سننے کے بعد آپ کیا سوچتے ہیں؟ رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ رزق حلال کمانے کی سب کو ہدایت دے، توفیق دے، کیونکہ غلط طریقے سے کمایا ہوا پیسہ کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں دیتا، اور ہاں غلط طریقے سے کمائے ہوئے پیسے سے اگر آپ لوگوں کی مدد بھی کر دیں گے تو وہ بھی شاید لوگ آپ کے ساتھی نہ بنے، چاہے سگے ہوں یا غیر ہوں۔ میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔